آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 180 اور 81 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہیں الاسماء نام، الحسنى اچھے اچھے، حسنى احسن کی تانیث ہے۔ اللہ کے ان اچھے ناموں سے مراد اللہ کے وہ نام ہیں جن سے اس کی مختلف صفات، اس کی عظمت و جلالت اور اس کی قدرت و طاقت کا اظہار ہوتا ہے۔ یعنی اچھے ناموں سے مراد وہ نام ہیں جن سے خدا کی عظمت و برتری، اس کے تقدس اور پاکیزگی اور اس کی صفات کمالیہ کا اظہار ہوتا ہو۔ صحیحین کی حدیث میں ان کی تعداد 99، ایک کم 100 بتائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ذاتی نام صرف اللہ ہے، باقی اس کے جتنے بھی نام ہیں سب صفاتی ہیں۔ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو شخص انہیں یاد کر لے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یاد کرنے سے مراد میں زبانی رٹ لینا نہیں، بلکہ ان کے مفہوم پر ایمان لانا اور ان کے مطالب پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جو شخص ایسا کرے گا وہ یقیناً جنت کا مستحق ہوگا۔ ان میں سے اکثر نام قرآن پاک میں مذکور ہیں اور سب کے سب اسماء حسنی ہیں، لہذا انہی ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے۔ شمار کرنے کا مطلب ہے ان پر ایمان لانا یا ان کو گننا اور انہیں ایک ایک کر کے بطور تبرک اخلاص کے ساتھ پڑھنا یا ان کا حفظ کرنا، ان کے معانی کا جاننا اور ان سے اپنے کو متصف کرنا۔ فَادْعُوهُ بس تم اسے پکارو، بیا ان ناموں کے ساتھ، وَذَرُوا اور چھوڑ دو، الَّذِينَ ان لوگوں کو جو یلحدون کجروی اختیار کرتے ہیں، فی اسمائی اس کے ناموں میں۔ الحاد کے معنی ہے کسی ایک طرف مائل ہونا، اسی سے لحد ہے جو اس خبر کو کہا جاتا ہے جو ایک طرف بنائی جاتی ہے۔ دین میں الحاد اختیار کرنے کا مطلب کجروی اور گمراہی اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ناموں میں الحاد کجروی کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ناموں میں تبدیلی کر دی جائے جیسے مشرکین نے کیا، مثلا اللہ کے ذاتی نام سے اپنے ایک بت کا نام لات اور اس کے صفاتی ناموں عزیز ان سے عزا بنا لیا۔ نمبر 2، یا اللہ کے ناموں میں اپنی طرف سے اضافے کر لینا جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا۔ نمبر 3، یا اس کے ناموں میں کمی کر دی جائے، مثلا اسے کسی ایک ہی مخصوص نام سے پکارا جائے اور دوسرے صفاتی ناموں سے پکارنے کو برا سمجھا جائے۔ اللہ کے ناموں میں الحاد کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ان میں تعویل یا تعطیل یا تشبیہ سے کام لیا جائے، جس طرح معطلہ اور مشبہ وغیرہ گمراہ فرقوں کا طریقہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان سب سے بچ کر رہو، اس لیے فرمایا خدا کے نام رکھنے میں غلطی کرنے سے بچو۔ خدا کے لیے اچھے نام ہی موضوع ہیں اور اسے انہی ناموں سے یاد کرنا چاہیے۔ اس کے نام تجوید کرنے میں الحاد کا انجام بہت ہی برا ہے۔ سَيُجْزَوْنَ ان قریب وہ بدلہ دیے جائیں گے، ما اس کا جو کانوا تھے، یعملون وہ عمل کرتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو کن ناموں کے ساتھ پکارنا چاہیے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى،
اللہ کے سب نام اچھے ہیں، فادو بیا، پس اسے انہی ناموں سے پکارو۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان اس کے تمام اسماء پاک اور صفات کے ساتھ لانا ضروری ہے، جیسا کہ ہم ایمان مفصل کے بیان میں اقرار کرتے ہیں، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، میں ایمان لایا اللہ پر جیسے کہ وہ اپنے اسماء پاک اور صفات کمال کے ساتھ متصف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بعض اس کے ذاتی نام اور بعض صفاتی نام ہیں۔ جن اسماء کا اطلاق اللہ تعالیٰ کی ذات پر کیا جاتا ہے وہ ذاتی ہیں، اور جو اس کی صفات کو ظاہر کرتے ہیں وہ صفاتی نام کہلاتے ہیں۔ بہرحال یہ پکی بات ہے کہ لفظ اللہ خدا تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ کسی شخص کا نام لینے سے اس کی ذات سمجھ میں آتی ہے اور اس کی ہستی متعین ہوتی ہے۔ جب ہم لفظ اللہ بولتے ہیں تو اس سے وہ ہستی مراد ہوتی ہے جو واجب الوجود، یعنی جس کی ہستی خود بخود ہے اور وہ کسی دوسری ہستی کی عطا کردہ نہیں ہے۔ یہ ہستی تمام صفات کمالی کے ساتھ متصف ہے اور اس میں نقص یا عیب کی کوئی صفت نہیں پائی جاتی، وہ ہر کمزوری سے مبرہ ہے۔ دنیا میں اللہ کے سوا کوئی دوسری ہستی نہیں جس کا وجود خود بخود ہو۔ فارسی زبان میں خدا کا معنی بھی یہی ہے کہ ایسی ذات جس کا وجود اپنا ہو، کسی کا عطا کردہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے علاوہ باقی تمام مخلوق کا وجود اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ بہرحال اللہ خدا تعالیٰ کا ذاتی نام ہے جو اس کی ذات اور ہستی کو واضح کرتا ہے، اور جو صفاتی نام ہے وہ خدا تعالیٰ کی پاکیزگی یا ان صفات کو ظاہر کرتے ہیں جو خدا تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام رحیم اس کے رحم کو ظاہر کرتا ہے، رعوف اس کی نرمی پر دلالت کرتا ہے، اور قدوس اس کی تقدیس کو واضح کرتا ہے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا اسم یا اس کی جملہ صفات اس کی تجلی کو ظاہر کرتی ہیں۔ قرآن پاک میں ہے وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام یاد کرتے رہو یا اس کی صفت کا ذکر کرتے رہو۔ جب تک اس کا ذکر کرتے رہو گے تمہارا تعلق خدا تعالیٰ کی تجلی کے ساتھ قائم رہے گا۔ کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے اسماء پاک اور صفات مقدسہ کے ذریعے اپنا رشتہ خدا تعالیٰ سے جوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعض نام خاص ہیں کہ جن کے ساتھ سوائے خدا تعالیٰ کے کسی اور کو نہیں پکارا جا سکتا۔ ایسے ناموں میں رحمان بھی ہے۔ یہ ایسا اسم ہے جو اسم اللہ کے بعد ذات خداوندی کے ساتھ مختص ہے۔ قرآن پاک میں ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اللہ تعالیٰ کو لفظ اللہ کے ساتھ پکارو یا لفظ رحمان کے ساتھ پکارو، اس کے سارے نام بھلے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین اعتراض کرتے تھے کہ اللہ کا نبی ایک طرف سے توحید کی دعوت دیتا ہے اور دوسری طرف اس کے بہت سے نام بھی ہیں، تو اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ اسم اللہ کے ساتھ پکارو یا رحمان کے ساتھ، اس کے سارے نام اچھے ہیں اور اسے ہر نام سے پکارنا درست ہے۔ غرض کے اسماء اللہ اور رحمان قریب قریب ہیں، لہذا اس نام کا اطلاق غیر اللہ پر نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ بعض نام ایسے بھی ہیں جن کا اطلاق غیر اللہ پر بھی ہو سکتا ہے، جیسے لفظ رحیم کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر بھی ہوتا ہے اور مخلوق پر بھی۔ جب مخلوق کے ساتھ رحیم، کریم یا رعوف وغیرہ صفات کے اطلاق کیے جاتا ہے تو اس سے لغوی معنی مراد ہوتا ہے، یعنی فلاں شخص رحم دل، مہربان، شفیق ہے۔ یہ مشترک نام ہے، چنانچہ بعض ناموں کا اطلاق حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی کیا گیا ہے، جیسے سورۃ توبہ کی آخر میں آتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یعنی آپ علیہ السلام مومنوں کے ساتھ پوری مخلوق میں زیادہ شفیق اور زیادہ مہربان ہیں۔ اور جب یہی لفظ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بولے جاتے ہیں تو ان سے اللہ تعالیٰ کا فیضان عام اور شفقت تامہ مراد ہوتی ہے۔ بہرحال جس طرح لفظ رحمان اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اس طرح اس میں خالق بھی صرف اسی کے لیے روا ہے۔ کسی دوسری ذات کے لیے خالق کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ علم کلام والے کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ پر وہی نام بولنے چاہیے جو قرآن و سنت سے ثابت ہوں، اور اپنی طرف سے کوئی ایسا نام وضع نہیں کرنا چاہیے جو شریعت میں ثابت نہ ہو۔ شریعت کے بتلائے ہوئے صفاتی نام ہی درست ہیں، جیسے عیسائیوں نے اللہ کے لیے اب یعنی باپ کا نام تجویز کر لیا ہے۔ خدا تعالیٰ کو باپ کہنے سے شرک کی ابتدا ہوئی ہے۔ فرمایا الذین یلحدون فی اسمائی، جو اس کے ناموں میں حق سے دور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں حق و استقامت سے دور ہونا کئی طرح سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے ناموں کو کچھ بگاڑ کر غیروں پر اطلاق کرنا، جیسے کہ مشرکین نے الہ کا لات اور عزیز کا عزا
اور منان کا منات کر کے اپنے بتوں کے نام رکھے تھے، یہ ناموں میں حق سے تجاوز اور ناجائز ہے۔ یہ ناموں میں حق سے تجاوز اور ناجائز ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا نام مقرر کیے جائے جو قرآن و حدیث میں نہ آیا ہو، یہ بھی جائز نہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو سخی کہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء توقیفیہ ہیں۔ تیسرا یہ کہ حسن ادب کی رعایت نہ کرنا۔ چوتھا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایسا نام مقرر کیا جائے جس کے معنی فاسد ہوں، یہ بھی بہت سخت ناجائز ہے، جیسے کہ لفظ رام اور پرماتما وغیرہ۔ پانچواں یہ کہ ایسے اسماء کا اطلاق کرنا جن کے معنی معلوم نہیں اور یہ نہیں جانا جا سکتا کہ وہ جلال الہ کے لائق ہیں یا نہیں۔ الحاد فی الاسماء کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ غیر اللہ پر اللہ تعالیٰ کے ناموں کے اطلاق کیے جائے جو اللہ عز و جل کے ساتھ خاص ہیں، جیسے کسی کا نام رحمان، قدوس، خالق، قدیر رکھنا یا کہہ کر پکارنا۔ ہمارے زمانے میں یہ بلا بہت عام ہے کہ عبد الرحمن کو رحمان، عبد الخالق کو خالق اور عبد القدیر کو قدیر وغیرہ کہہ کر پکارتے ہیں، یہ حرام ہے، اس سے بچنا لازم ہے۔ الحاد کا ایک شعبہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کو مطلقاً کسی مخلوق پر بولا جائے، جیسے آج کل عام بول چال میں آتا ہے، مجید صاحب کہاں ہیں، خالق صاحب نے یہ کہا، رؤوف صاحب چلے گئے، یا سمد صاحب مصروف ہیں۔ اللہ کے صفاتی نام کسی بندے پر بولنا مکروہ تحریمی ہے، لہذا ہمیشہ عبد المجید، عبد الخالق، عبد الرؤوف یا عبد الصمد وغیرہ کہنا چاہیے۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فوائد میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء پاک کو کسی غلط مقصد کے لیے استعمال کرنا بھی الحاد ہی کی ایک قسم ہے۔ گنڈا، توید یا سیر کے لیے خدا تعالیٰ کے نام کا استعمال کفر، شرک، نفاق اور ارتداد وغیرہ کے ارتکاب کی مانند ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ بہرحال اللہ کی کسی صفت کو غلط معانی پہنانا یا اس کا اطلاق کسی مخلوق پر کرنا الحاد میں داخل ہے، اس لیے فرمایا کہ اللہ کے اسماء میں الحاد کرنے والوں کو چھوڑ دیں، سیجزون ما کانوا یعملون، ان قریب ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ لوگ اللہ کے اسماء پاک میں کجروی اختیار کر کے بچ نہیں سکتے۔ وَمِمَّن، اور ان میں سے جنہیں خلقنا، پیدا کیا ہم نے، امتن، ایک گروہ ہے۔ یہاں مراد امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، کیونکہ اب حق صرف اس امت کے پاس ہے۔ اس میں صحابہ کرام، تابعین، سلف صالحین، وہ تمام لوگ شامل ہیں جو کتاب و سنت کو چھوڑ کر نئے راستے اختیار نہیں کرتے، بلکہ صرف کتاب و سنت پر خود بھی عمل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی بھی اس کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، کیونکہ حق یہی ہے، اور اسی کے مطابق تمام معاملات میں لوگوں کے درمیان انصاف کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے وہ اپنے آخری کوشش تک لگا دیتے ہیں، یعنی جہاد کرتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنا، میری امت میں سے ایک گروہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر قائم رہے گا، نہ انہیں وہ شخص نقصان پہنچا سکے گا جو انہیں چھوڑ دے، اور نہ وہ جو ان کی مخالفت کرے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا اور وہ اسی پر قائم ہوں گے۔ یہدون، جو رہنمائی کرتے ہیں، بالحق کی حق کے ساتھ، وبہ، اور اسی کے ساتھ، یعدلون، وہ عدل کرتے ہیں۔ اس آیت سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ ہر زمانہ کے اہل حق کا اجماع حجت ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ کوئی زمانہ حق پرستوں اور دین کے ہادیوں سے خالی نہ ہوگا، جیسے کہ حدیث شریف میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا ایک گروہ تا قیامت دین حق پر قائم رہے گا، اس کو کسی کی عداوت مخالفت ضرر نہ پہنچا سکے گی۔ یا اللہ کریم ہمیں وہ دماغ دیں کہ جس سے یا اللہ آپ کی معرفت اطاعت حاصل ہو، یا اللہ کریم ہمیں وہ کان عطا فرما کہ جو حق کے سننے والے ہوں، اور ہمیں وہ آنکھیں عطا فرما کہ جو حق کو دیکھنے والی ہوں۔ یا اللہ کریم آپ نے ہمیں انسان بنا کر جو شرف و عزت بخشا ہے، یا اللہ اپنی معرفت اطاعت کی توفیق عطا فرما کر حقیقی عزت عطا فرما، اور ہدایت کے راستہ پر ہم کو مستقیم رکھیے، اور ہر طرح کی کجی گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائیے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔